بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت رفاع بن رافع بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ دہرائے گا اس کو 70 مقبول حج کا ثواب ہوگا اور کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ایثار و قربانی، متحمل و بردباری، تواضع، انکساری میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثابت قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں سے تو محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن غیر بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو درگزر سے محروم نہ رہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک ملازمت کا شرف حاصل رہا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اف بھی نہ کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہ کیا۔ یہ تو اپنوں کی بات ہے، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی رحم دلانہ اور عفو درگزر سے بھرپور سلوک کیا ہے، جس کی گواہی غیروں نے دی ہے۔ ناظرین، احد کا میدان ہے، مشرکوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں، ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے۔ اتنے میں کافر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے، لیکن قربان جائیں اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ خادم دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کا کنارہ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے گستاخانہ لہجے میں کہا، خدا کا دیا ہوا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دیں، اور یہ بھی سن لیں جو کچھ آپ مجھے دیں گے وہ آپ کا مال نہیں۔ اس عرابی کی تلخ کلامی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن عفو میں جگہ دی اور خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر تو بتا کیا تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو اس نے بے باک ہو کر کہا، اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد کر دی جائیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولیں۔ ابتدائے نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک ناشائستہ حرکتوں کا بدلہ لیا جائے گا۔
ان کی سابقہ جفائیں تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندا کو بھی معاف کر دیا، جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک کان کاٹ کر چبایا تھا اور ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، ہم کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو آپ کے پیچھے ایک شخص نے کہا، ربنا لک الحمد حمد کثیرا طیبا مبارک فیہا۔ اللہ الفاظ کی کمی پیشی معاف کرے۔ ترجمہ: اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں جو پاکیزہ و بابرکت ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابھی نماز میں کون بول رہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، میں تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کون پہلے لکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو، اللہم ربنا لک الحمد۔ اللہ الفاظ کی کمی پیشی معاف کرے، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو۔ بے شک میں تم کو اپنے پیچھے دیکھتا ہوں، جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اللہ الفاظ کی کمی پیشی معاف کرے۔ بے شک مردوں کے لیے بہترین صف اگلی صف ہے، اور ان کی بری ترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے، اور ان کی بری ترین صف اگلی صف ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہاں مشرکین کی قبریں اس باغ میں ایک ویران جگہ پر تھیں اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا۔
ویرانے کو صاف اور برابر کر دیا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم پتھر اٹھاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور ان کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ قریش کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عقبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معید کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا، مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا